بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ ٹریڈیشنل ملا ہیں ان کی کیا اپروچ ہے، اور بیسکلی اوریجنلی اپروچ ہونی کیا چاہیے، بیکاز دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے پاس بہت نالج بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ہونا چاہیے نا، یہ نالج ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک تو ہے فزکس کو بھی کور کرتا ہے، کیمسٹری کو بھی کرتا ہے، آرکیالوجی کو بھی کرتا ہے، بایولوجی کو بھی کرتا ہے، جیولوجی بھی دنیا کے ہر علوم کو وہ کور کرتا ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کرنے سے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بٹ مولوی جو ہے نا، اس نے کچھ اتنا تنگ نظر کر لیا اپنے آپ کو، جیسے بھی کوئی نئی چیز آنے لگتی ہے نا، اس کو لگ جاتا ہے کہ شاید میرا حلوہ جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اور مجھے اس کو جلدی جلدی اپوز کر لینا ہے، ورنہ یہ بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے مولوی صاحب پیچھے بھی ہیں۔ اب ایگزیکٹلی یہ دیکھیں کہ پاکستانی مولوی اور طالبان، ان کا بہت زیادہ مشابہت ملتی ہے، یہ بھی گھٹنوں سے پانچے اوپر، وہ بھی گھٹنوں سے پانچے اوپر، انہوں نے بھی صافہ باندھا ہوا، انہوں نے بھی صافہ باندھا، یہ بھی 5 وقت کی نماز، وہ بھی 5 وقت کی نماز، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ بٹ ان کے لیے نا، ان کا دین صرف یہ ہے کہ بس نماز پڑھی، بس جو ہے تھوڑے بہت بزرگوں کی کرامات سنائی، تھوڑی بہت احادیث سنائی، اور قرآن پاک سے لوگوں کو دور رکھا، اور دیٹس اٹ۔ یہ ان کی ٹوٹل زندگی کا وہ ہے، اور جیسے ہی کوئی قرآن پاک کو ہاتھ لگنے، تمہارے پاس سند کیا ہے، تم ایسے کیسے پڑھ رہے ہو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب اس کو روک دیا۔ تو یہ اس کی ٹوٹل زندگی ہے۔ ٹک ٹاک آ جائے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، مطلب سنیک ویڈیو آ جائے یا کوئی دنیا کی چیز آ جائے، تو انہیں لگتا ہے بھائی ان کی جو ہے نا ایک چودراہٹ وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، اب جو ہے بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر مولوی کو ایک تھوڑا سا جھانسا دینا ہو نا، تو اسے بتا دو کہ یار یوٹیوب پہ خاکوں کا جو ایک جو ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو یہ فٹافٹ بھاگ کے یہ بند کرو۔ کوئی ان کے پاس پلان بھی نہیں ہوتا، یا کوئی پلان سی نہیں ہوتا، یا کچھ اور اس کو مٹیگیٹ کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ بھائی یوٹیوب بند کر دیا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اوبویسلی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بند کرنا ہی چاہیے، بٹ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں کا، ایون آپ تو جو مولویوں کا اپنا رزق ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے۔ دعوت اسلامی دیکھ لو، مفتی صاحب دیکھ لو، طارق مسعود صاحب دیکھ لو، انجیر محمد علی مرزا دیکھ لو، اور کتنے لوگ ہیں جن کا رزق اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اور گستاخی جو ہوئی یوٹیوب پہ، خاکے چلے، یہ وہ سب کچھ، تو اس کو تو آج تقریباً 6-7 سال ہو گئے نا، کسی ایک نے کوئی ایک ریپلیسمنٹ بھی نہیں ڈھونڈا اس کا، تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں وہ مولوی صاحب کی سوچ میں تھوڑا سا کم ہے، تو اس کو اپنی سوچ براڈن کرنے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی نہ ٹک ٹاک بری چیز ہے، نہ فیس بک بری چیز ہے، نہ یوٹیوب بری چیز ہے، نہ کوئی اور بری چیز ہے، سوشل میڈیا بیسکلی کوئی بری چیز نہیں، لیکن سوچ بری ہے، تو اس کی جو ہے تربیت وہ بری ہے۔ بیسکلی وہ اپنی بچیوں کی، اپنی قوم کی ایسی تربیت ہی نہیں کر پائے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں وہ ناچ گانے کی بجائے وہ اس پہ تلاوتیں وغیرہ کر رہی ہوں، یا آیتیں وغیرہ شیئر کر رہی ہوں، یا بچوں کی جو دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ شیئر کر، بیکاز انہوں کو کہا گیا کہ نہیں تمہیں، اور وہ کیوں شیئر کریں؟ جیسے ہی کوئی شیئر کرنے لگتا ہے یا کچھ کرنے لگتا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہاری کیا سند ہے، تم کہاں سے پڑھے ہو، یہ دیز آر دا آنسرس۔ اب بات ہو رہی تھی کہ مولوی طالبان بھی ہیں یہ وہ، اور ہمارے یہاں پہ ٹریڈیشنل مولوی ہیں، تو اب طالبان کی عزت دیکھیں، پوری دنیا ان سے ایسے ان کی ہیبت سے کانپتی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں کیا آ گیا۔ حقانی صاحب کا آپ دیکھیں، وہ تصویر ہی آتی ہے تو امریکہ تک کانپ جاتا ہے، اور ہمارے مولوی سے ایک گلی کا ایس ایچ او بھی نہیں ڈرتا، ایس ایچ او تو چھوڑیں، ایک کانسٹیبل بھی نہیں ڈرتا کہ بھائی وہ اگر کسی کو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اس کو یعنی کہ گلی میں ناانصافی کر کے، ظلم کر کے ایسی تیسی کر دوں گا، لیکن مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہی طالبان، اگر ان کا ایس ایچ او کیا
ایون ان کا وزیر اعظم ہی کوئی 2 نمبری کرے تو وہ اسے پکڑ کے چوک میں لائیں گے اور کھڑے کر کے اسے سزا دیں گے. تو یہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا یہاں کا جو ٹریڈیشنل مولوی ہے نا وہ بس یوں یوں کرتا رہتا ہے اور اپنے جو ایک پیر صاحب ہوتے ہیں اس کے اوپر بس سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اور بس دیٹس اٹ. بس یہ چیز اس کو سکھائی گئی. اور دوسری طرف یہی ایسے ہی وائٹ کپڑے امامہ پہنا ہوا ٹخنوں سے اونچے شلوار طالبان، تو وہ ہلکی سی بھی بات ہو، ہلکا سا بھی کمپرومائز ہونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم پہ یا دین پہ، تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے. اب پوری دنیا میں جماعت اسلامی بڑا بہترین قسم کا نیٹ ورک ہے، بڑی خوبصورت یہ چیز ہو رہی ہے وہ چیز ہو رہی ہے، لیکن اگر عافیہ کو لے کے آنا ہے تو اس کی جو امید ہے وہ طالبان سے ہی ہے. جماعت اسلامی سے کوئی، دعوت اسلامی سے کوئی، تبلیغی جماعت سے کوئی امید نہیں ہے، نہ وہ کبھی کہیں گے، نہ ہی کوئی اور جو یعنی کہ دینی جماعتیں ہیں ان سے کوئی امید ہے. بس یہ جو ہے نا یہ کام جو ہے طالبان نے کرنا. کشمیر میں جہاد ہو طالبان کریں گے، عافیہ صدیقی کو لانا ہو طالبان کرتے ہیں، طالبان سے امیدیں. فلسطین کو آزاد کرانا ہو، کچھ بھی، یعنی کہ یہ جو مین کام ہوتے ہیں وہ یہ مولوی صاحب صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ بین لگا دو، ٹک ٹاک پہ بین لگا دو، اس پہ بین لگا دو، اس پہ بین لگا دو، اور خود کیا کرتے ہیں وہ تو بس یوں اٹھا کے اور بس یہ دیٹس اٹ. بھائی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو اٹ مینس کہ علم کی بڑی وقت ہے، بڑی ورتھ ہے. ہمارے جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہوئی ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں نے کی تھی. اور اب دیکھیں آگے تو کہ بالکل یہ مولوی، ٹریڈیشنل مولوی نے آگے تو بالکل ہی ختم ہی کر دیا ہے نا جدید علوم کی ایک بات جو ہوا کرتی تھی. فیثاگورس دیکھیں، پہلا پلین دیکھیں، نسخہ کیمیا دیکھیں، یہ ساری چیزیں مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد ہے. اور ہم قوم کو اس طرف لے گئے کہ نہیں یار بس یہ تو استغفر اللہ بڑی بے حیائی. یار اسی ٹک ٹاک پہ آیتیں، تلاوتیں، نعتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اسی سنیک ویڈیو پہ نعتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، آیتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اور بہت سے، میں پرسنلی اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے کبھی عبدالرحمن مسعد کا نام بھی نہیں سنا تھا. اور بہت سی تلاوتیں، ہر کسی کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی تلاوت کا سٹائل پسند ہوتا ہے نا. جب سے میں نے اس کو سنا ہے تو مطلب بڑی مسحور کن آواز ہے اور بڑی خوبصورت آواز ہے. تو یہ سارا سوشل میڈیا کا کمال ہے. اور یہ جو تنگ نظری ہے اور پلان ہی نہیں ہوتا، تو ایٹ لیسٹ مولویوں کو یہ چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو یوٹیوب کے مقابلے کی ایک پاک ٹیوب بھی نکال دیں، اسلام ٹیوب ہی نکال دیں. اسی طرح ٹک ٹاک کے مقابلے کا اسلام ٹاک نکال دیں. کوئی 1000 چیزیں ہیں نا، کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں کر رہے. اور پھر نوجوان نسل کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی دور رہیں، اور حالانکہ سارا دن ان کے پاس موبائل ہے، ہر چیز ہے، تو پھر کیا کریں گے وہ؟